حسین علیہ السلام وہ ہادی برحق ہے جس نے آخری سانس تک دین کا پیغام سنایا۔ جب مدینے سے نکلے تو پیغام الہی کو سناتے رہے، دین کا پیغام سناتے رہے، سیرت رسول کو بیان کرتے رہے، علی کی سیرت کو بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ مکہ پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ حاجیوں کے لباس میں یزیدی فوجی حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آئے ہے۔ حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے بدل دیا اور اپنے موقف کو واضح کر دیا۔ تو حسین علیہ السلام مکے میں بھی پیغام الہی سناتے ہیں، اسلام کا پیغام سناتے ہیں۔ وہ ہادی برحق ہے حسین علیہ السلام، اور حسین علیہ السلام ہی وہ قاری قرآن ہے جس نے نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی۔ بشریت میں کوئی ایسا شخص نہیں ملتا ہے جس نے نوک نیزہ پر شہادت کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کی ہے۔ دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں آپ کو قاری قرآن ملیں گے، اور اس زمانے میں بھی قاری قرآن تھے، لیکن کسی قاری کو ایسا شرف نہیں ملا ہے جیسا شرف حسین علیہ السلام کو ملا ہے، کہ حسین علیہ السلام شہادت کے بعد بھی نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ حقیقت میں اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ وارث قرآن کون ہے تو وارث قرآن میں حسین ابن علی ہوں، میں حسین ابن علی ہوں۔ وہ محافظ حرم ہے حسین علیہ السلام، جس نے حرمت کعبہ کے لیے حج کو عمرے سے بدل دیا۔ کہیں حسین علیہ السلام کا خون اگر حرم میں بہایا گیا، مسجد الحرام میں بہایا گیا، تو کعبے کی حرمت ظاہر ہو جائے گی۔ اس حرمت کو بچانے کی خاطر حسین نے حج کو عمرے سے بدل دیا اور مکے سے نکلے، عراق کا رخ کیا، کربلا کا رخ کیا۔ وہ پاسبان شریعت ہے حسین، جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اپنے وطن عزیز کو ترک کر دیا، اپنے وطن عزیز کو ترک کر دیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے۔ تو اس لیے کیسے ہو سکتا ہے ایک حسینی، ایک عزادار، حسین کا چاہنے والا، اگر وہ اپنے سماج کے اندر، اپنے قریہ کے اندر، اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر، اپنے قوم کے اندر برائیوں کو دیکھے اور وہ نہی عن المنکر نہ کرے، اور اگر سماج کے اندر، قوم کے اندر، ان کے ارد گرد لوگوں کے اندر نیکیوں کا جذبہ نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ امر بالمعروف نہ کرے اگر حسین کا چاہنے والا ہے۔ اس لیے کہ حسین علیہ السلام نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا ہے اور واضح کر دیا ہے، میں سیر و تفریح کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں مدینے کو سیر و تفریح کے لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں، بلکہ ان امر بالمعروف ونہی عن المنکر، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہوں، وطن کو خیرباد کر رہا ہوں، تاکہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں۔ وہ پاسبان شریعت ہے حسین علیہ السلام، اور حسین وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے جس نے 3 دن کے بھوک کے عالم میں، پیاس کے عالم میں شریعت کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کی دین کو بچانے کے لیے شہادت پیش کی۔ نہ کہ صرف خود شہید ہوئے بلکہ اپنے ساتھی حسین کے اپنے ساتھیوں کو بھی شہید کیا، اپنے ساتھیوں کو بھی شہید کروایا۔ حسین علیہ السلام کے ساتھی بھی شہید ہوئے، حسین کے بچے بھی شہید ہوئے، حسین کے بھائی بھی شہید ہوئے، اور بھوک کے عالم میں شہید ہوئے۔ وہ مجاہد فی سبیل اللہ، حسین علیہ السلام وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔
اور حسین وہ ذمہ دار اسلام ہے جس نے بقائی دین کے خاطر وہ ذمہ دار اسلام ہے جس نے بقائی دین کے خاطر اپنا سارا گھر راہ خدا میں لوٹا دیا، اپنے نانا کی دین کو بچانے کے لیے سارا گھر راہ خدا میں لوٹا دیا، یہاں تک کہ آخری وقت میں جب جناب زینب سے الوداع ہو رہے تھے وہ کرتا منگایا جس کرتے میں سوراخ ہی سوراخ تھے، جو پھٹا ہوا کرتا تھا، شاید شہادت کے بعد یزیدی فوجی میرے جسم سے اس کرتے کو نہیں اتاریں گے، اس غرض سے وہ کرتا منگایا، لیکن وہ کرتا بھی تن حسین سے آخری وقت میں اتارا گیا۔ حسین وہ ذمہ دار اسلام ہے جس نے سب کچھ اسلام کے خاطر سب کچھ لٹا دیا۔ حسین علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے، وہ عبادت شعار ہے حسین، وہ عبادت گزار ہے حسین، جس نے برستے تیروں میں نماز ادا کی ہے، جس نے تیروں اور تلواروں کے درمیان، نیزوں کے درمیان نماز ادا کی ہے۔ یہ صرف حسین ہی نہیں، اگر حسین کے چاہنے والوں کو دیکھے، حسین کے چاہنے والے حسین کی خدمت میں آتے ہیں، مولا وقت نماز ہو گیا ہے، یعنی حسین کے چاہنے والے بھی ایسے ہیں، حسین کے چاہنے والے بھی ایسے ہیں جو دیکھ رہے ہیں تیر برس رہے ہیں، نیزے چڑھ رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس عالم میں بھی نماز سے غافل نہیں ہے۔ حسین کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں، حسین کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ جب حسین ایسا ہے جو برستے تیروں میں نماز ادا کر رہے ہیں تو حسین کا چاہنے والا کیوں کر کے نمازی ہو سکتا ہے؟ اب آئیے حسین کا سجدہ دیکھیں کہ زیر خنجر بھی حسین علیہ السلام، جب آپ آسمان اور زمین کے درمیان تیروں پر معلق ہے، یہاں تک شمر ذوالجوشن ملعون آگے بڑھتا ہے، زیر خنجر پشت خنجر چل رہا ہے، لیکن حسین علیہ السلام کا سر مبارک سجدے میں ہے، وہ سجدے گزار ہے حسین، وہ سجدے گزار ہے حسین۔ حسین کا چاہنے والا کیوں کر سجدے گزار نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ تضاد ہے، حسینی نہیں ہے۔ اگر سجدے گزار ہے تو حسینی ہے، اگر سجدے گزار نہیں ہے تو حسینی نہیں ہے۔ لہذا اگر تم دیکھو کہ سجدہ گزار ہے تو سمجھنا حسینی ہے، تو سمجھنا حسینی ہے۔ حسین علیہ السلام وہ مساوات کے علم بردار ہے جو آخری وقت غلام اباذر جون جو کالا ہے، بالکل کالا، جب وہ زخمی حالت میں گر جاتے ہیں تو حسین علیہ السلام جون کا سر اپنی گود میں لے لیتے ہیں، اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ جون کہتے مولا، جون اپنے سر کو نیچے کرنا چاہتا ہے، مولا نے منع کیا، مولا آپ کو میری وجہ سے زحمت ہو جائے گی، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے آپ کو زحمت ہو جائے، میرا سر آپ کے گود میں رہے اور میری وجہ سے آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے، لیکن حسین علیہ السلام نے منع کیا اور اس کے بعد جنت کی بشارت دے دی۔ وہ مساوات کے علم بردار ہے حسین، وہ مساوات کے علم بردار، وہ صاحب ایثار، حسین وہ صاحب ایثار ہے، وہ صاحب ایثار ہے جس نے راہ خدا میں طفل شیر خار کو بھی دے دیا، طفل شیر خار کو بھی قربان کرا دیا، طفل شیر خار کو بھی قربان کرا دیا میدان کربلا میں۔ تاریخی بشریت میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے
کہ حسین علیہ السلام نے اپنا ششماہی علی اصغر بھی دے دیا، ششماہی علی اصغر بھی دے دیا۔ ایسا ایثار کسی کے اندر نہیں ملتا ہے جیسا ایثار حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دکھا دیا ہے۔ وہ صاحب ایثار ہے حسین علیہ السلام، اور حسین کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے جو راکب دوش رسول ہے، یعنی رسول کے کندھوں پر سواری کرنے والے حسین ہے، رسول کے کندھوں پر سواری کرنے والے حسین ہے، مرسل اعظم کے کندھوں پر سواری کرنے والے حسین ہے، راکب دوش حسین ہے۔ نہ کہ صرف رسول نے حسین کو سوار کیا بلکہ حسین کے منشا کے مطابق ایک مرتبہ جب حسین نے فرمایا میرے نانا جب ناکا چلتی ہے تو آواز بھی نکالتی ہے، تو رسول نے حسین کے مرضی کے مطابق ناکا جیسی آواز بھی نکالی۔ حسین وہ ہے، حسین محافظ اصول دین ہے، حسین محافظ فروع دین ہے، محافظ اصول دین ہے، محافظ فروع دین ہے۔ کہ حسین جب رسول کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں تو رسول اپنے سجدے کو طول دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ آواز قدرت آتی میرے حبیب جب تک اپنی مرضی سے حسین نیچے نہ آئے تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھانا، تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھانا۔ حسین وہ وارث خلق عظیم ہے، وارث خلق عظیم ہے جس نے بیگانوں کو بھی سرو سیراب کر دیا، یہاں تک کہ اس لشکر کو بھی سرو سیراب کر دیا جو حسین کا خون بہانے کے لیے جا رہا تھا۔ نہ کہ صرف لشکریوں کو سیر سیراب کر دیا جو لشکر میں افراد تھے، بلکہ ان کے جانوروں کو، ان کے گھوڑوں کو بھی سیر و سیراب کر دیا۔ حسین وہ خلق عظیم ہے، اور بتا دیا اگر تم خلق عظیم کے وارث کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آؤ مجھے دیکھو، حسین کو دیکھو، میں خلق عظیم کا وارث، رسول خدا کا وارث ہوں، میں خلق عظیم کا وارث ہوں۔ حسین وہ مولائے رحیم و کریم ہے، وہ مولائے رحیم و کریم ہے جس نے حر کی خطا کو معاف کر دیا، جس نے حر کی خطا کو، وہ رحیم و کریم ہے حسین جس نے حر کی خطا کو معاف کر دیا اور بتا دیا اے حر تو حقیقت میں حر ہے تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے۔ حسین وہ شخصیت ہے، حسین جیسی کوئی شخصیت نہیں، حسین جیسی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ اگر تمہیں کردار انبیاء دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھو، کردار مرسل اعظم دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھو، تو حسین کو دیکھو۔ پریشان